وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عالمی مجلس تحفظ ناموس ختم نبوت کے اکابر علماء، زعماء، عمائدین اور قائدین اور جملہ شمع رسالت کے پروانے، دیوانے، مستانے، نوجوان اور مسلمان ساتھیوں، بغیر تمہید کے مجھ سے پہلے ایک طالب علم ہمارے مخدوم زادہ انگلش اردو میں بات کر رہے تھے، اور یہاں بھی کوئی MBA والے ہر ایک کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن جس انداز سے وہ بات کر رہے تھے اور جس انداز سے تم سن رہے تھے، جس محبت سے، جس وقار سے، جس احترام سے، جس اکرام سے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نسبت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ زیر لب بھی مسکرا رہے تھے، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر تو ایک چھوٹا چراغ ہوتا ہے، وہ سورج کی روشنی میں اس کو جلایا جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن یہ چراغ جب بھڑک اٹھتا ہے تو پورے محلات کو، بڑے بڑے ایوانات کو، بڑے بڑے محلات اور مکانات کو جلا کر راکھ اور خاکستر بنا دیتا ہے۔ میرا یہ پیارا مخدوم زادہ اس طرح کے سینکڑوں دیوانے، مستانے اور پیارے محمد کی ختم نبوت کے عاشق زار وفادار اور تمہاری طرح جانثار اور جانسپار جب یہ چراغ بھڑکیں گے، جب یہ چراغ، علم کے چراغ، عشق کے چراغ، محبت کے چراغ اور توحید کے چراغ اور ختم نبوت کے چراغ جب یہ بھڑکیں گے تو کفر، ظلم، بدعات، رواجات اور باغیان ختم نبوت، عدوان ختم نبوت کے محلات اور اقتدار کے ایوانوں کو جلا کر خاکستر اور راکھ بنا دیں گے۔ رب کا ارشاد ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں، لوگو تم ایمان لائے ہو، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کو تسلیم کیا ہے اور ختم نبوت کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہو، تمہاری تو ایک ہی جماعت ہے، تم نے جماعت بدلی نہیں، وہ پیغمبر کی جماعت ہے، وہ پیغمبر کا جھنڈا ہے، وہ پیغمبر کا مشن ہے، وہ پیغمبر کی ناموس ہے، وہ پیغمبر کی عظمت ہے۔ لوگو قل ان کان لکم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہارے اولاد، اگر تمہارے بھائی، اگر تمہارے خاندان کے ازواج، تمہاری پیاری اور محبوب بیویاں، وعشیرتکم، اگر تمہارا خاندان، واموال اقترفتموہا، تمہارا مال، تمہاری جائیداد، تمہارے کارخانے، تمہاری صنعتیں، تمہارے گھر، وتجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت جس کو تم نے بڑے چاؤ سے بنایا، چمکایا، بڑھایا اور اس کے نقصان کا ہر وقت میں اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور تمہارے محلات، تمہارے مکانات اور تمہارے گھر، احب الیکم، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے قرآن سے، نبی آخر الزمان کے فرمان سے، اور پھر تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، غلبہ علوم نبوت کے حوالے سے، نظام نبوت کے حوالے سے تم آگے بڑھو اور جہاد میں قدم رکھو، اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ فَتَرَبَّصُوا، حکمرانو سن لو، کابینہ سن لے،
सियासतदानों सुन लो, पार्लियामेंट के मेंबरान असम्बली सुन लो, और चारों सूबे की सियासी क़यादत सुन ले, कौमी और मिली क़यादत सुन ले। फतरब्बसू, अगर कुरान के मुकाबले में, ख़त्म नबूवत के मुकाबले में और नफाज़ शरीयत के मुकाबले में, ख़त्म नबूवत के मिशन की तकमील के मुकाबले में तुम्हारी ये सारी चीज़ें रुकावट बन रही हैं, कोहमारियाँ बन रही हैं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, इसके रसूल में इनको लात नहीं मार सकते। फतरब्बसू, तो इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, हत्ता याति अल्लाह बिअम्री, अल्लाह के अज़ाब का, गज़ब का, पकड़ का और अंजाम का। फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, खबरदार खबरदार, तुम्हारा ये वतीरा, तुम्हारी ये मंजिल, तुम्हारे अहदाफ ये ऐसे ख़तरनाक हैं कि तुम फासिक बन जाओगे, बदमाश बन जाओगे, गुंडे बन जाओगे, रोओगे, अल्लाह नहीं सुनेगा, दुआएं मांगोगे, अल्लाह नहीं सुनेगा, तकरीर करोगे, अल्लाह नहीं सुनेगा, वादे करोगे, अल्लाह नहीं सुनेगा। जिस तरह आज आपस में टकरा रहे हो, टकराते रहोगे, सर फोड़ते रहोगे, लेकिन इन तमाम उमूर के बावजूद भी ये दीवाने मस्ताने शमे रिसालत के आशिक़-जार वफ़ादार जानिसार मैदान काज़ार में उतर के शमे रिसालत और ख़त्म नबूवत की रोशनी को और ख़त्म नबूवत के झंडे को लहराते रहेंगे। लोगों, अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत ने, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के बानी और मुअस्सिस ने, जब अलमुद्दीन शहीद ने गुस्ताख़ रसूल राजपाल हिंदू को खंजर से मार के ज़बह कर दिया और हाथ से पकड़ कर घसीट कर, जिसने रंगीले रसूल नामी किताब लिखी थी और पैगंबर को फिल्म एक्टर का नाम और लक़ब दिया था, उस गुस्ताख को खंजर मार के ज़बह करके घसीट के चौक में फेंक दिया और तलवार लहराते हुए कहा, मेरे प्यारे पैगंबर की जो भी गुस्ताखी करेगा और उसको गालियाँ बकेगा, उसका यही अंजाम होगा जो राजपाल का हो रहा है। अपनी जगह पे खड़े रहे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हवालात गए, मुकदमा चल पड़ा, चंद पेशे हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने अताउल्लाह शाह बुखारी से फरमाया, अमीर शरीयत अलमुद्दीन के पास जाना है, मिनटों में छुड़ा दूंगा, मिनटों में। बात ख़त्म, मिशन तो पूरा हो गया, गुस्ताख़ रसूल को जहन्नम पहुँचा दिया, चलते हैं वहाँ। शाह ने कहा ठीक है, हवालात में पहुँचे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, बेटा तेरा मकसद था पूरा हुआ, गुस्ताख़ रसूल को जहन्नम पहुँचा दिया, तुमने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तारीख़ी काम किया, उम्मत को तुझ पे फ़ख्र है, मिल्लत को तुझ पे फ़ख्र है, अब तेरी जान बचानी है। एक तजवीज़ देता हूँ, बयान बदल दो तो बिल्कुल दूसरी पेशी में तुम्हारा फैसला हो जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी। अलमुद्दीन शहीद क़ायद आज़म की तरफ देखने लगा और कहा, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, हज़रत शाह साहब बैठे, अमीर शरीयत बैठे, इन्हें हमेशा में सच बोलना सिखाया है और सच कहना सिखाया है। मैंने मारा है, मैंने कत्ल किया है, तो मैं क्या बयान दूंगा, क्या बयान होगा। जिन्ना ने कहा, इतना कह दो कि एक जज्बाती मौलवी ने खिताब किया और मैं जोश जुनून में आके आगे बढ़ा और पागलपन का मुजाहरा करते हुए राजपाल को जहन्नम पहुंचा दिया, अब मैं इस पे माजरत करता हूँ, आई एम सॉरी, अफसोस।
غازی علم الدین شہید نے کہا جناز صاحب ساری عمر میری غفلت میں گزری، بے ہوشی میں گزری، مدہوشی میں گزری، دیوانگی میں گزری، میری زندگی کے وہی لمحات حیات ہیں جن میں میں نے اس گستاخ رسول کو قتل کر کے جہنم بھیج دیا ہے۔ فرمایا جسم ٹکڑے کرا سکتا ہوں، گردن کٹوا سکتا ہوں، خود کو ذبح کرا سکتا ہوں، تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں، لیکن ایمان بدل کر، لیکن بیان بدل کر ایمان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل، تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل، تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ جنہاں نے دیکھا کہ بیٹے دیوانگی کر رہے ہو، کہا جناز صاحب رب کعبہ کی قسم جب سے حوالات میں آیا ہوں، جب سے گستاخ رسول کو، راجپال کو قتل کر کے جہنم پہنچانے کی پاداش میں حوالات میں آیا ہوں، تب سے اب تک ہر رات پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت خواب میں ہو رہی ہے، اور فرماتے ہیں بیٹے نہ گھبرانا، محمد تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ چھوڑ دو کاخ محبت کے دریچے سارے، چھوڑ دو کاخ محبت کے دریچے سارے، چھوڑ دو کاخ محبت کے دریچے سارے، میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی ہے۔ اور آخری بات، دریائے راوی میں سیلاب آیا تھا، طوفان تھا، طغیانی تھی، بارش برس رہی تھی، ژالہ باری تھی، اس عالم میں ایک کشتی میں سواریاں آ رہی تھی۔ مولانا محمد علی جالندری فرماتے ہیں سیلاب اور طوفان اور طغیانی کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی، لوگ ڈوب گئے، ایک تختہ باقی رہا، تختے پر ایک خاتون ہے اور اس کا پیارا لخت جگر، ننھا پیارا جگر گوشہ بیٹا اس کے دامن میں ہے، سینے کے ایسا لگایا، ہاتھوں کو باندھ لیا، بچوں کو مضبوط کر لیا، طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے، بارش کا مقابلہ کرتے ہوئے، سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے، موجود تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، یہ تختے کو اشاروں سے اپنے انداز سے چلاتے ہوئے ساحل مراد تک پہنچایا، پانی میں ڈوبتی رہی، ٹھٹرتے رہی، کنارے پہ اتری، ہاتھ چھل ہو گئے تھے، ٹھنڈے ہو کر ہاتھ چھل ہو گئے تھے، پاؤں چھل ہو گئے تھے، اعضاء و اندام بیکار ہو گئے تھے، بچے کو سینے کے سر لگائے، دامن میں بٹھائے، کنارے پہ بیٹھے، بچہ الٹ پلٹ رہا ہے، پھسل گیا اور دریائے راوی میں ڈوب کر پانی اسے بہا کر لے گیا۔ ماں کی مامتا تھی، کہا بیٹا پیارے لخت جگر گوش میں نے طوفان کا مقابلہ کیا تیرے لیے، تیرے بچانے کے لیے، میں نے سیلاب کا مقابلہ کیا تیرے لیے، میں نے تھپیڑوں اور ٹھنڈے پانی کا مقابلہ کیا تیرے لیے، موت کا مقابلہ کیا تیرے لیے، اور تجھے بچا کر کنارے پہ پہنچایا۔ بیٹا جب تو نہ رہا
جب تو نہ رہا تو میں کیوں زندہ رہوں؟ اپنے پیارے بیٹے کے پیچھے چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور دریا برد ہو گئی۔ لوگوں، ہماری جان محمد کے لیے، ہمارا ایمان محمد کے لیے، اعضاء و اندام محمد کے لیے، حیات و بقا محمد کے لیے، تعلیم و تدریس محمد کے لیے، وعظ و تبلیغ محمد کے لیے، آج کا سارا اجتماع بھی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تاسو خو نه په پښتو پوهېږئ نه په اردو پوهېږئ نه د نارې په جواب پوهېږئ. ماره کې مشان خطه دی زما ماشوم و د مولانا صاحب ماشوم او دغه تقریر وکړو هغه یوازې تاسو ټول نو څه خو گزاره کوئ دا میلمنو به څه وایي؟ تو لوگوں، اس خاتون نے کہا بیٹا جب تو نہ رہا تو میں کیوں رہوں؟ بیٹے کے جان قربان کر دے۔ جب پاکستان میں نبی کی آبرو نہ رہے، ختم نبوت نہ رہے، نظام مصطفیٰ نہ رہے، قرآن کے احساس نہ رہے، قرآن کا جھنڈا نہ رہے، دینی مدارس نہ رہے، ختم نبوت کے مدارس نہ رہے، علوم نبوت کے مدارس نہ ہیں، مدارس کی دعوت و تبلیغ نہ رہے اور جہاد نہ رہے، پیغمبر کا مشن نہ رہے، تو ہم کیوں زندہ ہیں؟ انشاءاللہ اس خاتون کی طرح یہ سارے حاضرین مجاہدین جان قربان کر دیں گے، لیکن پیغمبر کے مشن میں بال برابر کوتاہی نہیں لائیں گے۔ فیصلہ ہے، جان دینی پڑی دے دیں گے، مال دینا پڑا دے دیں گے، آن دینی پڑی دے دیں گے، ابرو اٹھوانی پڑی اٹھوا دیں گے، ہاتھ کٹوانے پڑے کٹوا دیں گے، کان کٹوانے پڑے کٹوا دیں گے، پاؤں تڑوانے پڑے تڑوا دیں گے، اور چمڑی ادھڑوانی پڑی ادھڑوا دیں گے، تختے دار پہ چڑھنا پڑا چڑھ جائیں گے، سولی کا بوسہ لینا پڑا لے لیں گے، جسم کے ٹکڑے کرانے پڑے کرا دیں گے، جسم کے چیترے اڑانے پڑے اڑا دیں گے، لیکن زندگی کے آخری لمحے تک ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آخر میں